ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ماویہ شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ ماویہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنی پریویس سٹوری میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی، تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ کچھ گھر کے ایسے معاملات بنے کہ میرے بھائی اسامہ جو میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے علیحدہ ہونے کا ڈیسیژن لیا۔ تو 10 اگست کو انہوں نے ایک گھر لیا، وہاں پر کچھ اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، کچھ فلیٹس ہیں، تو وہاں پر اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، تو وہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک فلیٹ لے لیا۔ اب اس کا جو اگر ہم سٹرکچر دیکھیں بلڈنگ کا تو وہ اس طرح سے ہے کہ جب اس مین بلڈنگ میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک اپارٹمنٹ رائٹ سائڈ پر ہے، ایک سامنے ہے، سینٹر سے سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں۔ سیکنڈ فلور پر جو اپارٹمنٹ ہے وہ میرے بھائی نے لے لیا۔ یہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے 10 اگست کو۔ 14 اگست تک وہاں پر سب نارمل رہا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی کی نائٹ شفٹ سٹارٹ ہوگی تو بھائی نے بھابھی کے جو بہن بھائی تھے، جن میں ان کی 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں، ان لوگوں کو کہا کہ آپ ادھر اپنی بہن کے پاس آ جائے کیونکہ رات کا وقت ہے تو یہ اکیلی ڈر نہ جائے، نئی جگہ ہے۔ تو بھابھی کی 2 بہنیں اور بھائی ان کے پاس رکنے کے لیے آ گئے۔ بھابھی کی ایک چھوٹی بہن ہے جس کی عمر 15 سال ہے، پھر ایک بھائی ہے اور ایک بہن کی ایج میرے جتنی ہے۔ تو وہ لوگ آ گئے وہاں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر ہمیں 17 اگست کی رات تھی، یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، تو رات کے پچھلے پہر بھابھی کی کہیں آنکھ کھلی تو بھابھی جو ہے وہ جاگ گئی، تو پانی پینے کے لیے ان کی آنکھ کھلی تو ایک دم سے ان کی نظر اپنی بہن پر گئی، کیونکہ ان کی بہن جو تھی اس ٹائم وہ کچھ ایسی آوازیں نکال رہی تھی جس طرح سے کوئی عجیب و غریب آوازیں تھی، بڑی ڈراؤنی سی۔ تو جب ان کی نظر اپنی بہن پر پڑی تو وہ عجیب و غریب حالت میں تھی، اس کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا اور چہرہ پورا ٹیڑھا ہوا تھا اور اس سے جھاگ بہ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بہن کی یہ کنڈیشن دیکھی وہ اتنا ڈر گئی کہ انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ ان کے چیخو پکار سن کر ان کے باقی بہن بھائی بھی جاگ گئے۔ جیسے وہ اپنی بہن کے پاس آئے وہ سب ڈر گئے کہ اس کو ہو کیا گیا، ہلانے چلانے کی کوشش کی لیکن وہ بہت زیادہ بھیانک آوازیں نکال رہی تھی۔ ان کے بھائی حافظ قرآن ہے، ان کو اس ٹائم افراتفری میں جو بھی قرآن پاک کی سورت آیت یاد آئی وہ پڑھنے لگ گئے۔ جو ہی انہوں نے وہ پڑھائی اس کے اوپر کرنا شروع کی، پڑھ کر دم کرنے کی کوشش کی، اس کا جسم اور اکڑنے لگ گیا اور اس کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ تبھی ان کی بہن نے یہ کہا کہ اس کو جلدی سے ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں۔ جہاں پر ان کی اپارٹمنٹ ہے وہاں ہاسپٹل بالکل واکنگ ڈسٹینس پر ہی ہے۔ اتنے میں ان کی جو دوسری بہن ہے اس نے جلدی سے مجھے کال کی کہ ماویہ تم جلدی سے آ جاؤ، اقرا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں فوراً سے اٹھا، ٹائم دیکھا، کافی رات ہو گئی تھی، میں نے بائک نکالا، میں جلدی سے وہاں سے نکلا، بھائی کو بھی ان لوگوں نے کال کر دی۔ جیسے میں اس لوکیشن پر پہنچا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بھابھی اور ان کی بہن باہر کھڑی ہوئی رو رہی ہیں، ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ اقرا کدھر ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی اس کو لے کر ہاسپٹل گیا ہے۔ جیسے ہم لوگ ہاسپٹل کی طرف بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں اقرا وہاں پر بالکل ٹھیک تھی، اس کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل نارمل تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو، میں تو سوئی ہوئی تھی گھر میں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے میں سیڑھیوں سے لے کر اس کو گھر سے باہر نکلا ہوں، نیچے آیا ہوں، جیسے میں بلڈنگ سے باہر آتا گیا ہوں یہ ٹھیک ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد اب ہم لوگ پریشان، اتنے میں سارے محلے کے لوگ بھی وہاں پر جو فلیٹ تھے وہ لوگ سارے جاگ گئے کہ مسئلہ کیا بن گیا باہر، یہ شور شرابہ کہاں سے آ رہے، میرے بھائی بھی آ گئے۔ اب جب میں وہاں پر آیا میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی فون کر دیا کہ بھئی یہ مسئلہ بن گیا، تم لوگ بھی آ جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہاں پر ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو لے کر اب اوپر نہیں جانا، یہاں پر جنات کا معاملہ ہے جو اس لڑکی کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، انہیں جنات نے اس کو جکڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ بلڈنگ سے باہر آتی گئی ہے تو یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب میں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ رات یہاں پر نہ رکے، ان کے اپنے گھر واپس، جو بھابھی کا گھر تھا وہاں پر آپ لوگوں کو واپس چھوڑ دیتا ہوں۔ اب بھابھی کو وہ ان کی بہن اور وہ باہر کھڑی تھی، ان کے برقعے مجھے لے کر آنے تھے۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں میں اوپر جانے لگا، اوپر سے اتنی بھیانک ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ میں خوف زدہ ہو گیا اور میں ڈر کے مارے نیچے بھاگا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور یہ کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔
ہم دونوں سیڑھیوں تک اوپر گئے. اوپر سے باقاعدہ کسی عورت کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. ہم لوگوں نے اتنی تیزی سے ان کے کمرے سے برقعے نکالے تو جب ابھی ہم سیڑھیوں میں تھے تو کسی نے کچن کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ جیسے دروازہ ٹوٹ جائے گا. میرا دوست جو ہے وہ سیڑھیوں میں کھڑا تھا, وہ گھر کے اندر نہیں آیا. میں جب وہاں سے بھاگا میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میرا پاؤں پھسلا اور میں سیڑھیوں میں گر گیا. میرے پاؤں اور کندھے پر ابھی بھی چوٹ لگی ہوئی ہے. پھر ان لوگوں کو ہم لوگوں نے وہاں سے نکالا, ان کے گھر جا کر چھوڑا. لڑکی کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی, اس کو بتایا کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی تھی, تمہارا جسم اس طرح سے اکڑا ہوا تھا. اس کے بعد وہ لوگ اس گھر میں نہیں گئے, ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا, وہ خالی کر دیا. یہ ابھی ریسنٹلی یہ حادثہ ہوا ہے جب ہم لوگ دوبارہ سے کسی عامل کے پاس گئے جو اللہ والے ہیں. ان کو جا کر جب دکھایا, ساری بات بتائی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہاں پر بڑے سخت جنات کا بسیر ہے اور ان جنات نے اس لڑکی کو جکڑ لیا تھا. اگر یہ غلطی سے بھی واپس وہاں پر چلی جاتی تو شاید یہ نہ بچتی. آپ لوگ وہاں سے اپنا سامان وغیرہ اٹھا لیں. راتوں رات ہم لوگ وہاں سے بھاگے. سامان اب ہم لوگوں نے آج کل میں سامان بھی وہاں سے نکال لینا ہے کیونکہ اتنی بری حالت اس لڑکی کی ہو چکی تھی کہ بیان سے باہر تھی. تو یہ ایک ہم لوگوں کی ابھی ریسنٹلی میرے بھائی اسامہ کے اس اپارٹمنٹ کی کہانی ہے جہاں پر ان لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. بہت شکریہ ماویہ آپ کا. بالکل اس طرح ایسے ہی ہے, کچھ جگہ اس حد تک ہانٹیڈ ہو جاتی ہے کہ وہاں پر انسان رات بھی نہیں گزار سکتے اور راتوں رات وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر وہاں سے بھاگتے ہیں کیونکہ وہ جنات ان پر حاوی ہی اس طرح سے ہوتے ہیں. اللہ پاک سے رحم مانگنا چاہیے, اللہ پاک سب پر اپنا رحم کرے اور کرم کرے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی فرقان شیئر کر رہے ہیں. فرقان کہتے ہیں میں اپنی سٹی اور علاقے کا نام نہیں بتانا چاہتا. یہ آج سے 3 سال پرانی بات ہے. سردیوں کا موسم تھا تو میں ان دنوں میں کال سینٹر پر کام کرتا تھا. جیسے کہ جو بھی لوگ کال سینٹر پر کام کرتے ہیں اکثر ان کو رات کی شفٹ میں کام ہوتا ہی, رات کی شفٹ میں کام ہے کال سینٹر پر. تو میں وہاں سے کام ختم کر کے 3:30 بجے کا ٹائم تھا, میں واپس آ رہا تھا. میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ادروائز ہم لوگ صبح تک وہاں پر کام کرتے ہیں. تو جب میں وہاں سے نکلا میں اپنے موٹر بائک پر تھا. ٹھنڈ اس حد تک شدید تھی کہ میرے سے بائک چلایا ہی نہیں جا رہا تھا. میں بڑے آہستہ سے بڑے آرام سے میں بائک چلاتا ہوا آ رہا تھا. جیسے ہی میں اپنے ٹاؤن میں داخل ہوا تو ہم لوگوں کا ٹاؤن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ان لوگوں نے خوبصورتی کے لیے جس طرح سے کوئی ڈیکوریشنز بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر کچھ اس طرح سے جنگلی جانوروں کے بھی اسٹیچو رکھے ہوئے ہیں. جنگل کا پورا ایک وہاں پر سیٹ اپ بنایا گیا. اس کے آگے اس کو میں نے کراس کیا تو مجھے باقاعدہ وہاں پر محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے. مجھے لگا کہ جس طرح سے اسٹریٹ ڈاگز اور کیٹس ہوتے ہیں یہ وہی ہوں گے. یہاں تک کہ میں جہاں پر گھر سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پر اس ایریے میں داخل ہو گیا. اب ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ اس ایریے کا گلی نمبر 10 میں بنتا تھا. اب مجھے 9 گلیاں کراس کرنی تھی. میں مین روڈ پر تھا جس کے رائٹ سائڈ پر بھی سٹریٹس ہیں, لیفٹ سائڈ پر بھی سٹریٹس ہیں. وہاں پر ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ تقریباً 5 گلیاں چھوڑنے کے بعد 6ٹھی گلی کے کارنر پر ایک تندور کا بھی سیٹ اپ بنا ہوا ہے. وہ ایک ہوٹل والے ہیں تو انہوں نے ساتھ تندور بھی لگوایا ہوا ہے. اس تندور والی جگہ پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے رات 3:30 بجے کوئی عورت بیٹھ کر تندور میں روٹیاں لگا رہی ہے. اب سردیوں کے موسم میں رات 3:30 بجے بھلا کون عورت روٹیاں لگا سکتی ہے؟ بالکل سناٹا, سنسان پورا علاقہ, دھند میں ٹھنڈ میں ڈوبا ہوا, اور وہ عورت جیسے وہاں پر روٹیاں لگا رہی ہے. وہ مجھے نظر اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے روٹی کو جب آپ گھڑتے ہیں ہاتھوں کے اوپر تو روٹی وہ اس کی آواز آ رہی تھی. میں قریب جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ تندور کے اندر آدھی جھک کر روٹیاں لگا رہی ہے. اس کے پاس بہت زیادہ جیسے آٹا پڑا ہوا ہے. میں بڑا پریشان کہ یہ ماجرا کیا ہے, یہ کون عورت ہے. ایک دم سے جیسے میں اس کے قریب جانے لگا تو میں نے باقاعدہ دیکھا جس طرح سے وہ عورت ہے وہ اٹھ کر وہ جو بند ہوٹل ہے اس طرف چلی گئی ہے. اب یہ چیز بہت زیادہ عجیب و غریب بھی تھی. پہلی دفعہ میں نے یہ کام دیکھا. جو ہی میں اس ہوٹل کے قریب پہنچتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں, نہ وہاں پر وہ عورت ہے, نہ وہاں پر وہ روٹیاں, وہ آٹا پڑا ہوا ہے, نہ ہی تندور جل رہا ہے. تندور بند ہے, بالکل ٹھنڈا تندور تھا, کوئی وہاں پر آثار ہی نہیں تھے کسی کے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا دیکھا ہے, یہ کیا منظر تھا. میں ڈر گیا.
میں تیزی سے وہاں سے اپنا بائک لے کر اپنے گھر واپس آ گیا. گھر آ کر اب رات میں سب سوئے ہوئے تھے. میں گیٹ کھول کر اندر آ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا. جیسے میں نے آنکھیں بند کی، ٹھنڈ بھی تھی، شکر کیا کہ گھر پہنچ گیا ہوں، وہ منظر میری آنکھوں کے آگے آ گیا اور میں خوف زدہ سا ہونے لگا کہ وہ کیا منظر تھا. ابھی 10 منٹ بامشکل گزرے تھے مجھے لیٹے ہوئے. میں نے لائٹ آف کی، بلینکٹ لیا اور میں سونے کی کوشش کر رہا تھا. ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح سے جو بلینکٹ میں نے اوپر لیا اس بلینکٹ کو کوئی کھینچ رہا ہے، بالکل آہستہ آہستہ سے میرے اوپر سے کوئی اتار رہا ہے. ابھی میں سویا تو تھا نہیں، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا جو میرا بلینکٹ تھا میرے وہ سینے تک آ گیا تھا. میں نے کندھوں تک لیا ہوا تھا، سینے تک آ گیا تھا. مجھے لگا شاید بیڈ کے نیچے آیا ہوا ہے، وہاں سے پھسل گیا ہوگا. میں نے بلینکٹ سارا اوپر کر لیا اور اچھی طرح سے خود کو لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا. یہی 15 منٹ گزرے ہیں تو باقاعدہ ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے کمرے میں کوئی چل رہا ہے اور وہ باتھ روم کی طرف گیا ہے. باتھ روم کا دروازہ کھول کر کوئی باتھ روم کے اندر گیا اور بڑی زور سے کسی نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا ہے. میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ کون ہے یہاں پر. باتھ روم کی لائٹ آف تھی، اندر پانی وغیرہ چلنے لگ گیا. میں اٹھا، میں نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی، دیکھا تو کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا، کیونکہ مجھے عادت تھی میں دروازہ لاک کر کے سوتا تھا، ورنہ امی بہت ارلی مارننگ آ کر جگا دیتی تھیں. تو میں اس لیے لیٹ ہی دروازہ اٹھ کر کھولتا تھا کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی. لاک دروازہ اور باتھ روم کے اندر کوئی ہے. میرے تو پسینے چھوٹ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں باہر نکلا. میں نے جا کر امی ابو کو جگایا، اپنے بہن بھائیوں کو جگایا کہ میں سویا ہوا تھا. ابھی میرے باتھ روم میں کوئی آیا ہے، باتھ روم میں پانی بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے باتھ روم میں. وہ دروازہ اندر سے لاک تھا. وہ لوگ گئے، جا کر دروازہ ناک کیا. اندر پانی چل رہا تھا لیکن کوئی آواز نہیں تھی کسی انسان کی کہ کوئی اندر پانی کو یوز کرا. بس پانی چل رہا تھا اور لائٹ آف تھی. ہم لوگوں نے جو ہی لائٹ آن کی باتھ روم کا دروازہ کھل گیا. باقاعدہ لگا کسی نے لاک کھول دیا. اندر دیکھا تو شاور آن تھا، جو بیسن کا ہے، واش بیسن کی ٹیپ ہے، اس کا بھی پانی چل رہا تھا. آگے بڑھ کر میرے بھائی نے وہ بند کیے. امی نے کہا کہ ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا آج تک، یہ ماجرا کیا ہے. میں نے پھر انہیں رات والی بات بتائی کہ جب میں ٹاؤن میں آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا. میں نے انہیں بتایا کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے تندور پر یہ منظر دیکھا. امی بہت زیادہ ڈر گئی اور یہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی، کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا رات کو، اور ویسے بھی وہ ہوٹل مردوں والا ہے، وہاں پر تو کوئی عورت ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ کون ہو سکتی ہے. ہم لوگ بہت ڈر گئے. ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، سب میرے کمرے میں ہی کھڑے تھے. ہم لوگوں کی ڈور بیل بجی. 4 بج گئے تھے. امی نے کہا کہ دروازہ نہ کھولنا، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں. میرا بھائی جو ہے، بھائی اور ابو گیٹ تک گئے. ان لوگوں نے باقاعدہ پوچھا کہ باہر کون ہے. جیسے انہوں نے یہ بات کی ایسے لگا جس طرح سے ڈور بیل کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو. میرا بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے. اس کے منہ سے 1-2 گالیاں نکلی اور اس نے جلدی سے گیٹ کھول دیا. جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا باہر کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی گلی میں تھا نہ کوئی گھر کے آگے تھا. اسے اور غصہ آیا، وہ گھر سے باہر نکلا ایسے بڑبڑاتا ہوا، گالیاں دیتا ہوا کہ کون ہے یہاں پر. ابو سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. ابو کہتے ہیں ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کے چہرے پر اتنا زور سے کسی نے تھپڑ مارا کہ وہ جیسے منہ کے بل آ کر گیٹ کے پاس گرا. ابو ڈر گئے. ابو نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور گھر کے اندر کر لیا اور گیٹ بند کر دیا. اب ایک نئی پریشانی بن گئی. اس کا چہرہ اس حد تک ریڈ ہو گیا تھا، اس کو اتنا درد ہو رہا تھا کہ جس کے بری حالت بیچارے کی ہوگی. اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. امی نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی. ابو نے آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور اس سے کہا کہ تم بھی آیت الکرسی پڑھو. جیسے ہی لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، آپ لوگ یقین کریں ہم لوگوں کے صحن میں کسی نے اتنی زور سے اینٹ پھینکی اوپر سے. اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی مخلوق داخل ہو چکی ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے. ابو نے امی نے معافی مانگی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ باہر کون ہے، اسے معاف کر دیں. وہ ڈر گئے، ماں باپ تھے کہ کہیں یہ چیز حملہ آور نہ ہو جائے. بڑی مشکل سے ہم لوگوں کی وہ رات گزری. رات بھر ہم لوگ ڈرتے رہے، ایک لمحہ بھی کوئی نہیں سویا. صبح جب جاگے تو جو میرا بھائی تھا اس کا چہرہ پورا سوجا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر کوئی چیز کاٹ گئی ہے. ایک سائڈ سے پوری گال جو تھی وہ ریڈ تھی، کان بھی ریڈ تھا اور وہ سوج بہت زیادہ گیا تھا. ڈاکٹر کے پاس جب اس کو لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نہ تو کوئی چیز کاٹی ہے، یہ اس کو مجھے کوئی نشان بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے.
اب ہم ڈاکٹر کو کیا بتاتے, وہ لوگ ان باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں. وہاں سے واپس آنے لگے تو ابو نے کہا کہ یہاں پر ایک بزرگ بیٹھتے ہیں, کوئی جیسے ایک وہ جگہ تھی جیسے مدرسے کے ساتھ کوئی ان لوگوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی, اکثر لوگ وہاں پر اپنے مسائل کے لیے جایا کرتے تھے. ابو میرے بھائی کو لے کر سیدھا وہاں چلے گئے. وہاں پر جا کر ان کو رات کا سارا قصہ بتایا کہ میرے بڑے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. وہ وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے وہاں پر کسی کو دیکھا, اس کے بعد وہ گھر آیا, اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا, پھر اس کے اوپر حملہ ہوا. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ایک دم سے جیسے وہ باتیں سنتے گئے, پڑھائی کرتے گئے. ابو جب بول رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ. تو جب انہوں نے ساری باتیں بتائی تو انہوں نے چپ رہنے کا اشارہ کیا, ابو چپ ہو گئے. پھر ان بزرگ نے کہا کہ وہ ایک چڑیل تھی جو اس وقت وہاں پر ظاہر ہوئی ہوئی تھی جب وہ لڑکا وہاں سے آپ کا بیٹا گزرا ہے. یہ وہاں پر کھڑا نہیں ہوا, یہ باقاعدہ اس کی جگہ پر بھی گیا چل کے. اور یہ بات بالکل سچ تھی. مجھے تفتیش اتنی زیادہ ہوئی, تجسس ہوا کہ کون عورت ہے جو رات کو تندور پر روٹیاں لگا رہی ہے اور ہوٹل کے اندر بھی گئی ہے. تو میں تندور تک گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تندور گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. وہ تجسس سا میرے ذہن میں آ گیا. وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پیچھے لگ گئی تھی. باقاعدہ اس کے ساتھ وہ اس گھر میں آئی. پہلے اس نے اس کو تنگ کیا, پھر جب آپ سب لوگ جاگ گئے تو اس مخلوق نے اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کیا, اور جب اس نے گالی گلوچ کیا تو اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. اب آپ لوگ اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائیں کہ وہ مخلوق وہاں سے نکل جائے. سورہ بقرہ آپ نے 7 دن اپنے گھر میں لگاتار لگانی ہے تاکہ وہ چیز جو بھی ہے وہ چلی جائے. مغرب کی اذان جب ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے مغرب کی اذان کے بعد گھر کا جو مین گیٹ ہے اس کو بھی کھول دینا ہے, اور آپ لوگوں نے بلند آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگانی ہے پورے گھر میں. ٹی وی پر لگائیں یا کسی اور چیز پر لگائیں, موبائل پر لگانی ضرور ہے. پھر ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا. 7 دن پہلے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائی. جس ٹائم ہم لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت لگاتے تھے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے بکروں کے بولنے کی آواز آتی تھی. جیسے قربانی والی عید پر لوگوں کے گھروں سے بکرے بولتے تھے, ایسے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے آواز آتی تھی. لیکن ہمیں منع تھا اوپر نہیں جانا. امی کہتی ہیں کہ جب پہلے دن وہ آواز آئی تو میں صرف سیڑھیوں تک گئی. میں نے باقاعدہ وہاں پر ایک کالے رنگ کا سر دیکھا, چھوٹا سا سر تھا وہ, جیسے کوئی جھانک کر سیڑھیوں کی طرف آتا ہے باقاعدہ, اور ایک دم وہ پیچھے ہٹ گیا. اس کے بعد کوئی بھی ہم لوگوں میں سے جب ہم سورہ بقرہ لگاتے تھے سین میں نہیں جاتے تھے, وہ لگا کر ہم لوگ اپنے برآمدے میں رکھ دیتے تھے اور مین گیٹ ہم لوگ کھول دیتے تھے. 7 دن کے بعد پھر ہم لوگوں نے قرآن خوانی کروائی. پھر ہم لوگوں کے گھر میں وہ جو معاملات تھے وہ بند ہوئے. 7 دن بھی جب ہم لوگ سورہ بقرہ لگاتے رہے تھے تو آدھی رات میں محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کچھ چل پھر رہا ہے. اتنے ہم لوگ ڈسٹرب ہو گئے, میں کام پر بھی نہیں جا سکا. میرے بھائی کے چہرے کی سویلنگ آہستہ آہستہ جا کر 10-12 دن میں وہ ٹھیک ہوا. اس کا چہرہ وہ سویلنگ کم ہوئی, ختم ہوئی. اس کے منہ میں اتنا درد رہتا تھا کہ وہ کچھ چبا نہیں سکتا تھا, کھا پی نہیں سکتا تھا. لیکوڈ چیزیں اس نے کھانا شروع کی. اور جب 7 دن ہم لوگ سورہ بقرہ لگاتے تھے ہم لوگوں کے گھر میں باقاعدہ رات بھر جیسے کوئی چلتا پھرتا محسوس ہوتا تھا, جیسے کوئی چیزوں کو باقاعدہ چھیڑتا ہے, کوئی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی آج سے 3 سال پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, رحم مانگنا چاہیے. مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا تھا. شاید میری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اس کو دیکھ کر ضرور پیچھے جاتا کہ آخر یہ کون ہے. 3:30 بجے بند تندور پہ وہ روٹیاں لگا رہی تھی جب میں نے اس مخلوق کو دیکھا. بہت شکریہ فرقان آپ کا. میں ہمیشہ اپنی سٹوریز میں آپ لوگوں کو میسیج دیتی ہوں کہ کبھی بھی رات کو آپ لوگ کسی جگہ سے گزریں, کوئی عورت, کوئی بچہ, کوئی مرد, کوئی بھی آپ لوگوں کو ایسی جگہ پر نظر آئے جہاں پر پاسبلٹی ہی نہیں بنتی, تو سوچ سمجھ کر ایسی جگہ پر جانا چاہیے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں, 4 کل پڑھا کریں, درود پاک پڑھا کریں رات کو بالخصوص جب آپ گھر سے باہر جائیں. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinbek57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں بھی آج سٹوری آئے گی اور گھوسٹ سٹوریز پر بھی آج سٹوری آئے گی, اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.